السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا احمد لاٹ صاحب کی بہت پیاری کارگزاری، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں دل نہ لگاؤ۔ پاورفل بیان بھائی مولانا صاحب، جزاک اللہ۔ بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اتنی بات تو ہر ایک جانتا ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی جاتی ہے، جب وہ اسی میں استعمال ہوتی ہے اور اسی طریقے سے استعمال ہوتی ہے جو اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے، تو چیز کے اعتبار سے اس کی منفعت، اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جس کام کے لیے چیز بنی ہے اس میں استعمال نہ ہو، یا جو اس کی استعمال کا طریقہ بتلایا ہے اس طریقے سے استعمال نہ ہو، تو فائدہ تو پہلے ہی رک جاتا ہے، نقصان کی شکلیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ چیز کیسی ہے، اس کی حیثیت، اس کی نوعیت، اس کا دائرہ، جیب پن اور معمولی سی سوئی، وہ بھی ایک چیز ہے، وہ بھی کسی کام کے لیے بنی ہے، اس کے استعمال کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ پھر اس سے آگے چلتے چلے جائیے، جتنی چیزیں اس لائن کی بنتی چلی جاتی ہیں اس میں سے ہر ایک کا دائرہ، لیکن جتنی چیزیں ہیں یہ سب استعمال ہوتی ہیں۔ اصل اس کا استعمال کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اب یہ مائک ہے، اس کا دائرہ کہ بھئی اس کے ذریعے آواز کہاں پہنچے، اگر اسی کے لیے استعمال ہو اور اسی طریقے سے استعمال ہو تو پھر اس کی افادیت، اس کی منفعت، اس کا فائدہ، آواز کا پہنچنا، بات کا سمجھ میں آنا، اور پھر جو بات کہی جائے اس پر عملی طور پر قدم اٹھنا، ہر ایک کے لیے اپنی زندگی کی ترتیب بنانا، اس کو سوچنا، یہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے۔ لیکن یہ اس کام کے لیے استعمال نہ ہو یا اس طریقے سے استعمال نہ ہو تو پھر فائدہ تو بعد کی بات ہے، اس کے نقصانات، اس کے دائرے کے پورے بننے میں، اندر باہر، دور قریب، خطوں میں، جہاں جہاں ہے، ایک شور، ایک ہنگامہ، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اب پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ لیکن یہ ساری چیزیں استعمال ہونے والی ہیں، اس کا استعمال کرنے والا انسان ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ احب الخلق الی اللہ انفعهم للناس، اس پورے کنبے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو اللہ کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اسی لیے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے اللہ کے ہاں نبی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات، کہ ان کی بعثت ہی اور ان کا دنیا میں آنا ہی ان بنیادوں پر کہ جس نبی اور جس پیغمبر کو جس دائرے کے لیے، جس امت کے لیے، جس قوم کے لیے بھیجا، اس قوم کے، اس امت کے ایک ایک فرد کو فائدہ پہنچائے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ وقت، بھوک لگی کھانا کھلا دیا، پیاس لگی پانی پلا دیا، یہ سب وقتی ضرورتیں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل۔ اللہ نے تو بھوکے کو کھلانے والے اور پیاسے کو پلانے والے اور بیمار کے پاس اس کی دوا دارو، اس کی عیادت میں اس کے پاس ہونے والوں کو یوں کہا، اگر تو اس وقت نہ وہاں ہوتا اور میرے بندے کو تیرے ہاتھوں کو لقمہ پہنچتا تو اس کی عیادت کرتا، تیرے ہاتھوں کو گھونٹ پانی اس کے حلق میں جاتا،
مجھے اس کے پاس پا لیتا ہے۔ لیکن قرآن نے جیسے کہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لوگوں کے سامنے صرف یہی چمک دمک، یہی اچھل کود، یہی رنگ و روپ، یہ بلڈنگیں، یہ کوٹیاں، یہ سڑکیں، یہ فیکٹریاں، یہ انڈسٹریز، یہ حکومتیں، یہ عہدے، یہ کرسیاں، یہ لال پیلا، یہ سونا چاندی، یہ پیٹرول پلاٹینم، یہ فوجیں، یہ ہتھیار، یہ لوگوں کے سامنے صرف اتنا ہی ہے، آخرت سے بالکل آنکھیں بند۔ اور یہ قرآن کیسے کہا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگیاں کہاں کھا پا رہے ہو، کس پہ مر رہے ہو، کس کے لیے کٹ رہے ہو، اور کس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہو، جس کی ساری کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ جب نظریں اللہ پر، نظریں اللہ کے خزانوں پر، یقین اللہ کی ذات و صفات پر، دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے والے طریقے پر، کہ پھر بندہ لیتے تھک جاتا ہے، اللہ لیتے نہیں۔ الغرض یہ دنیا کا سامان کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ صرف دنیا ہی کو اور دنیا کے سامانوں ہی کو جانتے، اصل تو آخرت ہے۔ اسی لیے سیرت پاک کا اگر مطالعہ کریں اور کرنا چاہیے، ہمارے لیے تو رہبری اسی میں ہے، ہمارے تو اصول، ہمارے آداب، ہمارے لیے کام کا نہج، ہمارے لیے کام کے سارا سیرت مبارکہ میں ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محنت شروع فرمائی تو توحید، رسالت اور آخرت، پورے 13 سال تک ساری مکہ مکرمہ کی زندگی کی محنت، اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کے پاس سب کچھ ہے، اسی سے سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں، اب کسی سے کچھ نہیں، آسمان کچھ نہیں، زمینیں کچھ نہیں، ان پہ کچھ نہیں، پہاڑ کچھ نہیں، دریا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا احمد لاٹ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے بہت ہی پیاری اور حقیقت پر مبنی باتیں بتائی ہے، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے دین کا کام کرنا چاہیے اور اپنے آخرت کو بہتر بنانا چاہیے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اس میں کوئی قضا نہیں ہونی چاہیے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ اور بیان کو پورا دیکھے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور ہمارے چینل کو وزٹ کرے اور دوستوں کو بھی بتائے۔ جزاک اللہ ماشاء